السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کے لیے دل سے بہت شکریہ اور ڈھیروں دعائیں کہ اللہ پاک انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیں بغیر دیر کیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا واقعہ میری ہاؤس ہیلپ کے والد کے ساتھ پیش آیا، اور میں اسی کی زبانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ میرے والد ایک رکشہ ڈرائیور ہیں۔ کیونکہ ہماری فیملی بہت بڑی ہے، جس میں ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی، امی ابو دادا اور دادی شامل ہیں۔ حالانکہ ہم سب بہنیں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لوگوں کے گھر میں صفائی کا کام کرتی ہیں، لیکن آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں گزارا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میرے ابو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور مغرب کے وقت گھر آتے ہیں، پھر کھانا کھا کر رکشہ لے کر سواریوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ ہماری گلی بہت پتلی ہے، لہٰذا اس میں رکشہ نہیں آ سکتی، اس لیے ابا رکشہ اسٹینڈ پر رکشہ کھڑا کرتے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا، وہ معمول کے مطابق گھر پر آئے۔ امی نے انہیں روٹی ڈال کر دی اور ان سے کہا کہ راشن ختم ہو گیا ہے، تیل آٹا چاول سب، اب اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے ابو بہت ذمہ دار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں آج رات دیر تک رکشہ چلا کر اتنے پیسے جمع کر لوں گا کہ ہمارا کل کا دن آرام سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ابو نے پانی پیا، اپنی ٹوپی اٹھائی اور نکل پڑے۔ 7:30 بجے سے 12 بجے تک انہوں نے رکشہ چلائی، لیکن ابھی بھی پیسے تھوڑے کم پڑ رہے تھے۔ ابو نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک سواری اور اٹھا لیتا ہوں تاکہ گھر کچھ سودا لے کے جا سکوں۔ ابا ناظم آباد کے علاقے میں موجود تھے، اور وہیں روڈ پر ایک درخت کے نیچے رکشہ لگا کر سواری کا انتظار کرنے لگے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں میں جلدی سناٹا ہو جاتا ہے۔ ابا چاروں طرف بڑی غور سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی سواری مل جائے، لیکن اگلے ہی لمحے 2 عورتیں جو کہ عبائے میں تھیں، اور وہ بھی وہ والا عبایا جو زیادہ تر پٹھان عورتیں پہنا کرتی تھیں، جس میں آنکھوں پر بھی جالی موجود ہوتی ہے، ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں اور بولیں، ہمیں بلال کالونی جانا ہے۔ پہلے 1 منٹ تو ابا کو سوچ سمجھ میں ہی لگ گئے کہ یہ اچانک آئیں کہاں سے۔ ابھی تو میں نے پیچھے دیکھا تھا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی کی آنے کی کوئی آہٹ ہوئی۔ ابا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ عورتیں کیا درخت پر بیٹھی تھیں؟ خیر، اب جب وہ سامنے کھڑی تھیں تو ابا نے ان کو جواب تو دینا تھا۔ ابا نے کہا کہ صحیح ہے، میں لے چلتا ہوں، 300 روپے لگیں گے۔ انہوں نے سر ہلایا اور رکشہ میں بیٹھ گئیں۔ ابا رکشہ اسٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کری، لیکن وہ اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ پھر 4 سے 5 بار کوشش کرنے کے بعد رکشہ اسٹارٹ ہو گیا۔ رکشہ اتنا بھاری ہو رہا تھا جیسے 5-6 لوگ پیچھے بیٹھے ہوں، حالانکہ صرف وہ 2 عورتیں ہی تھیں۔ راستے میں کئی بار رکشہ رکا، لیکن ان عورتوں نے کچھ سوال نہ کیا، نہ ہی آپس میں کوئی بات کر رہی تھیں۔ خیر، آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بلال کالونی کا روڈ آ گیا، جو کہ ڈبل روڈ تھا۔ روڈ کے ایک سائڈ قبرستان تھا اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے کہا کہ بس یہاں روک دیں۔ نیچے اتر کر انہوں نے ابو کو 1000 کا نوٹ دیا۔ ابو نے ان سے کہا کہ میرے پاس کھلا نہیں ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ ابو نے کہا کہ لائیں، مجھے دیں، کچھ دور ایک دودھ کی دکان کھلی ہے، میں وہاں سے جا کر کھلا کروا لیتا ہوں۔ ان خواتین نے کہا صحیح ہے، جب آپ آ جائیں تو دروازہ بجا دیجیے گا۔ یہ بول کر وہ دونوں عورتیں تیزی سے گھر کے اندر چلی گئیں۔
ابو دودھ کی دکان پر پہنچے اور 1 کلو گھر کے لیے دودھ لیا۔ اس طرح دکان سے کھلا بھی مل گیا۔ ابو جلدی سے رکشہ میں بیٹھے کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور ان عورتوں کے گھر پہنچے، لیکن وہاں جا کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس گھر پر تو ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا اور اس پر اتنے جالے تھے جیسے برسوں سے کسی نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ ابو کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر میری آنکھوں کے سامنے وہ دونوں عورتیں اسی گھر میں گئی تھیں۔ اتنے میں برابر والے گھر سے ایک لڑکا نکلا جو کہ شاید اپنی نائٹ ڈیوٹی پہ جا رہا تھا۔ ابو نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں کون رہتا ہے؟ تو اس نے ابو کو بتایا کہ بھائی جان یہ گھر تو پچھلے 20 سالوں سے بند پڑا ہے، نہ آدم کی ذات کوئی اس گھر میں نہیں ہے۔ یہ ایک عذابی گھر ہے اور اکثر و بیشتر یہاں لوگوں کو سایہ نظر آتا ہے اور عورتوں کی آوازیں بھی آتی ہیں رونے کی۔ یہ سب سن کر ابو کے ہوش اڑ گئے اور وہ جلدی سے گھر آئے۔ پوری رات ابو کو تیز بخار رہا۔ پھر صبح دادی امی نے ابو پر دم کیا تو ان کی حالت بہتر ہوئی اور انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ اس دن کے بعد سے ابو نے پھر کبھی رات 12 بجے کے بعد رکشہ نہیں چلائی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا وہ پراسرار واقعہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ، جب تک مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔